السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خدیجہ's موم۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا کرے، آمین۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت دعا: یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتی ہوں۔ یہ جو دعا ہم نے آج پڑھی ہے، یہ بھی پہلے عشرے کی دوسری دعا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا کم از کم دن میں 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ سورۃ اخلاص ترجمے کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ۔ سورۃ اخلاص ایک مکی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے شروع والے دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن کے برابر اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک 1/3 توحید پر مشتمل ہے۔ اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا۔ کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس معبود کی آپ عبادت کرتے ہیں ان کا تعارف بیان کریں۔ اس کے جواب میں سورۃ اخلاص نازل ہوئی۔ کافر شاید اللہ تعالیٰ کو تو مان لیتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو احد اور صمد ہرگز نہیں مانتے تھے۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جنت میں محل تیار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں سورۃ اخلاص سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور نماز میں بہت زیادہ مرتبہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اگر ہم بھی سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی یہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت میں محل بنائے گا۔ 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، رحمان جو بہت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، واللہ وہی اللہ ہے، احد ایک۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن اور نہ ہے لہو اس کے لیے کفوا برابر احد کوئی ایک، ولم یکن لہو کفوا احد اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی سورۃ اخلاص کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے اور اپنی نمازوں میں ضرور پڑھیں گے۔ اصحاب کہف یعنی غار والے، دا 7 سلیپرز۔ اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد پیش آیا۔ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد عیسائیت ختم ہوتی گئی، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بھی بہت زیادہ شرک میں مبتلا تھا اور اپنی عوام کو بھی شرک کا حکم دیتا تھا۔ یہ اصحاب کہف 7 نوجوان تھے جو بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے اور بہت ہی امیر تھے۔ ان کے دل میں صرف اللہ تھا اور یہ شرک سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن انہوں نے اس شرک سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے ان کو اس غار میں 300 سال سلا دیا۔ ان نوجوانوں کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ زیادہ تر روایات ہیں یہ 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا جو کہ غار کے دہانے پر سویا تھا۔ اس کتے کی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی اس غار کی طرف ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے نہیں جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی روشنی بھی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے 300 سال بعد ان نوجوانوں کو جگایا تو یہ آپس میں سوال کرنے لگے کہ ہم غار میں کتنی دیر سوئے ہیں۔
ایک نوجوان نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا دن۔ اس کے بعد نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کھانا لینے کے لیے باہر گیا۔ جو ان کے پاس پیسے تھے وہ بہت ہی پرانے ہو چکے تھے۔ لوگوں نے ان کا لباس دیکھ کر اور ان کے پیسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو آج سے 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے۔ لوگ ان نوجوانوں کے پیچھے پیچھے واپس گئے اور دیکھا کہ وہ غار میں 300 سال سوئے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نوجوانوں کو موت آ گئی اور انہوں نے سب سے سلام لی اور ان کی وفات ہو گئی۔ اس سے کچھ لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوا کہ آخرت نے ضرور آنا ہے اور ہم نے مر کر اٹھنا ہے، اور کچھ لوگوں نے ان کی قبر پر ایک مسجد بنا لی۔ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن حق پر ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ ضرور ہاتھ تھام لے گا۔ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہمیشہ آپ کی ہی کامیابی ہوگی۔ سورۃ اخلاق اور اصحاب کہف میں توحید کا سبق ہے، اور توحید پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت سے یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔